ہم اپنے کولیگز کی نیگیٹو باتوں کے اثر سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ ہم اپنے دوستوں کی نیگیٹو باتوں کے اثر سے، جو لوگ ہماری سراؤنڈنگز میں ہیں ان کی نیگیٹو باتوں کے اثر سے ہم اپنے آپ کو کیسے بچا سکتے ہیں؟ یہ ایک بہت اچھا سوال ہے، اور میرے ایک بہت قریبی دوست نے مجھ سے یہ سوال پوچھا تھا۔ میں نے اس پہ بہت سوچا، اپنی ذاتی زندگی کا جائزہ لیا، اور تقریباً 7 ٹیکنیکس میں نے تیار کی ہیں جو میں آپ سے شیئر کر سکتا ہوں بہت اعتماد سے، جو پریکٹیکل ٹولز اور ٹپس ہیں، ٹیکنیکس ہیں جن سے آپ کو فائدہ ہوگا۔ یہ 7 ٹیکنیکس یہ میرے ذاتی ایکسپیرینس کا حصہ ہیں، اور میں نے ان سے بہت فائدہ اٹھایا، مجھے ان سے بہت فائدہ ہوا، اور میں امید کرتا ہوں کہ اس کانٹینٹ میں جو میں آپ سے بھی شیئر کرنے لگا ہوں اس میں آپ کے لیے بھی کوئی ویلیو ہوگی۔ سب سے پہلی بات، اس سے پہلے کہ میں آپ سے یہ 7 ٹیکنیکس شیئر کروں، آپ کو یہ یقین رکھنا پڑے گا، اپنے دل دماغ میں اس بات کو پختہ کر لیں کہ یہ 100% ممکن ہے کہ لوگوں کی نیگیٹو باتوں کے اثر سے بچا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ نقطۂ نظر، یہ بلیف سسٹم آپ کو ڈیولپ کرنا پڑے گا۔ اس پہ اچھا سارا کام کر لیں، اپنے دل دماغ میں اس بات کو پختہ کر لیں کہ یہ ممکن ہے۔ اب اس سے آگے چلتے ہیں۔ یہ جو 7 ٹیکنیکس ہیں، ہو سکتا ہے یہ ساری کی ساری آپ کے لیے نئی نہ ہوں، لیکن پھر بھی جس انداز میں میں نے ان کو اپلائی کیا، جس انداز میں میں نے دیکھا کہ لوگ ان ٹیکنیکس کو اپلائی کرتے ہیں اور ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں، میں امید کرتا ہوں کہ آپ ان سے کوئی نئی بات، بہتر بات لرن کر سکیں گے۔ ٹیکنیک نمبر 1، واک اوے۔ جم رون ایک بہت مشہور موٹیویشنل اسپیکر ہوئے ہیں، اور ان کی بات میں بڑی جان ہوتی ہے، وہ انسپائر کرتے ہیں۔ وہ اکثر اپنی سپیچز میں کہا کرتے تھے کہ اگر آپ کی ارد گرد کے جو لوگ ہیں وہ آپ کو پسند نہیں ہیں، اس وجہ سے کہ وہ آپ کی حوصلہ شکنی کرتے ہیں، وہ آپ کو مس گائیڈ کرتے ہیں، یا آپ کا مذاق اڑاتے ہیں، یا اپسیٹ کرتے ہیں، خاص طور پہ اس سینس میں کہ آپ جب اپنی انسپریشن کا ذکر کرتے ہیں، اپنے ڈریمز کا، ٹارگٹس کا، گولز کا، ایمبیشنز کا ذکر کرتے ہیں، تو وہ آپ کا اگر مذاق اڑاتے ہیں تو سمپلی واک اوے فرام دیم۔ آپ ان سے دور کیوں نہیں جائیں گے؟ آپ ان کو اوائڈ کریں۔ اٹس ایز سمپل ایز دیٹ۔ اس سے زیادہ آسان بات اور کوئی ہو نہیں سکتی کہ واک اوے۔ بالکل ایک سمپل سی ٹیکنیک ہے جو کہ ہم اکثر اپنی زندگی میں کرتے بھی ہیں، لیکن خاص طور پہ اس سچویشن میں کہ جب کوئی بندہ آپ کی حوصلہ شکنی کر رہا ہے، ایون جب کوئی آپ کو مس گائیڈ کر رہا ہے، تو سمپلی واک اوے فرام دیم۔ یہ ہے ٹیکنیک نمبر 1۔ ٹیکنیک نمبر 2، اپنے آپ کو انسپائرنگ کانٹینٹ میں امرس کر لیں، ڈبو لیں۔ آپ میں سے کچھ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی ورک پلیس ایسی ہے، آپ کے دوستوں کا حلقہ ایسا ہے، آپ ایسے لوگوں میں رہتے ہیں کہ جہاں سے آپ فوری طور پہ امیڈیٹلی یو کی ناٹ واک اوے فرام دیم۔ ایسا ممکن ہے تو پھر آپ کو یہ کرنا پڑے گا۔ اگر عارضی طور پہ آپ ایسی سوشل سیٹنگ میں ہیں، ایسی سچویشن میں ہیں کہ جہاں پہ آپ ایک ٹیم ورک کا حصہ ہیں، کہ جن سے آپ کا تعلق نہیں ہو سکتے فوری طور پہ، تو پھر یہ آپ کو لازمی کرنا پڑے گا کہ اپنے آپ کو ڈبو لیں انسپائرنگ کانٹینٹ میں۔ وہ کانٹینٹ آپ کے لیے ڈھال بن جائے گا، آپ کے لیے ایک شیلڈ بن جائے گا اس نیگیٹیوٹی کے اگینسٹ جو مسلسل آپ پہ اٹیک کر رہی ہوتی ہے، جو آپ کی سراؤنڈنگز میں ہے، جو لوگ جان بوجھ کر یا انجانے میں آپ کی طرف ڈائریکٹ کر رہے ہوتے ہیں جو نیگیٹیوٹی۔ اگر وہ آپ کو وکٹمائز کر رہے ہیں، یا اگر ان کی ہیبٹ ہی ایسی ہے کہ وہ ہر بندے سے اسی طرح سے مخاطب ہوتے ہیں جس کی وجہ سے آپ اپسیٹ ہو رہے ہیں، تو اس کا ایک آسان سا توڑ یہ ہے کہ اپنے آپ کو انسپائرنگ کانٹینٹ میں ڈبو لیں۔ بکس پڑھیں، سوشل میڈیا پہ وہ کانٹینٹ دیکھیں جو آپ کو انسپائر کرے، یوٹیوب پہ وہ کانٹینٹ دیکھیں جو آپ کو متاثر کرے، آپ کو گائیڈ کرے، آپ کے جو ایمز اور ایمبیشنز ہیں ان پہ قائم رہنے کے حوالے سے آپ کی حوصلہ افزائی کرے۔ اس کانٹینٹ میں آپ کو اپنے آپ کو ڈبونا پڑے گا، اپنے لیے ایک سیپریٹ، سائلنٹ، پرائیویٹ کارنر آپ کو کریٹ کرنا پڑے گا۔ یہ یعنی آپ کے ذہن میں جو تھاٹس چل رہے ہیں، جو کچھ آپ فیل کر رہے ہیں جب آپ اکیلے ہیں، جب آپ ٹریول کر رہے ہیں، مے بی وین یو آر الون ان یور بیڈ روم، مے بی ان یور ہاؤس، تو اس وقت آپ کو یہ مینیج کرنا پڑے گا۔ اسی سچویشن کے اندر اگر آپ ان لوگوں سے دور نہیں جا سکتے جو آپ کو ہرٹ کرتے ہیں، اپسیٹ کرتے ہیں، وقتی طور پہ اگر آپ کا ان کے ساتھ گزارا ہے، تو پھر اپنے لیے آپ کو یہ ایک سیکرڈ کارنر بنانا پڑے گا جہاں پہ آپ امپاورنگ کانٹینٹ کے ساتھ ان ٹچ رہیں۔ یہ آپ کو کرنا پڑے گا۔ ٹیکنیک نمبر 3، ایک انر وسپر ہونی چاہیے آپ کے دماغ میں۔ ہم سب کے دماغ میں ایک آواز چل رہی ہوتی ہے، ہم اپنے آپ سے جب بات کر رہے ہوتے ہیں، جب ہم کسی بندے سے بات کر رہے ہیں، میں بھی وہ ہمارا سینئر ہے، یا ہم مروت کی وجہ سے اس کو کنفرنٹ نہیں کرنا چاہتے، اس کو ہم روک نہیں سکتے کسی بھی وجہ سے، تو کم از کم اتنا آپ کو ضرور کرنا پڑے گا، کم از کم اتنا تو کر لیں کہ اپنے دل دماغ میں اس بندے کو آپ غلط کہیں، کم از کم اتنا تو کر لیں۔ یہ آپ کو کرنا پڑے گا۔ وہ جو انر وسپر ہے وہ آپ کو کریٹ کرنا پڑے گی جو آپ کو سپورٹ کرے، جو آپ کو سپورٹ کرے، جو کانٹینٹ آپ سن رہے ہیں
اس کے اگینسٹ، جو نیگیٹیوٹی آپ کے ارد گرد ہے اس کے اگینسٹ. فار ایگزامپل، میں نے ایک دفعہ آرنلڈ شوارٹز جو ہالی ووڈ کے بہت بڑے ایک ایکٹر رہے ہیں، ان سے سنا کہ جب وہ اسٹرگل کر رہے تھے، جب وہ باڈی بلڈر بننا چاہتے تھے، پھر جب وہ موویز میں آنا چاہتے تھے، پھر جب وہ گورنر بننا چاہتے تھے USA میں، تو جب بھی انہوں نے اپنے ارادوں کا اظہار کیا اپنے ارد گرد کے لوگوں کے سامنے، تو انہوں نے ان لوگوں نے آرنلڈ شوارٹز کی حوصلہ شکنی کی. تو یہ کہتے ہیں کہ ان کے ذہن میں ایک بات یہ چل رہی ہوتی تھی کہ یو ڈو ناٹ نو، وٹ ڈو یو نو. اپنے آئیڈیاز اپنے پاس رکھیں. یو آر رانگ. جس فیلڈ میں ہوں، اس فیلڈ کے بارے میں نے تحقیق کر رکھی ہے اور میں اس کو جانتا ہوں. میں اپنے ایمبیشنز کو بھی جانتا ہوں، اپنی صلاحیتوں کو بھی ایک حد تک جانتا ہوں، اور مجھے پتا ہے کہ میں کتنی کوشش کرنا چاہتا ہوں، کتنا کمیٹڈ ہوں. یو ڈو ناٹ نو. یو ڈو ناٹ نو اینی تھنگ اباؤٹ دس. اس طرح کی کوئی انر وسپر آپ کو بنانا پڑے گی، کریٹ کرنا پڑے گی، جو کہ آپ کو کم از کم ایک شیلڈ کا کام کرے، اور اس وقت آپ کی ہیلپ کرے جب آپ کوئی ایسی بات سن رہے ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ نیگیٹو ہے، ڈسٹرکٹیو ہے، ڈس امپاورنگ ہے. یہ آپ کو کرنا پڑے گا. اس کے بعد ٹیکنیک نمبر 4، جو کہ ٹیکنیک نمبر 3 کے اس کے ساتھ پیراڈاکسیکل اس کا ریلیشن شپ ہے، وہ یہ ہے کہ رسپیکٹ ادر پیپلز اوپینینز. ضروری نہیں کہ آپ کے جو کولیگز ہیں، دوست ہیں، جو لوگ آپ کی سراؤنڈنگز میں ہیں، وہ ہو سکتا ہے برے لوگ نہ ہوں، وہ ہو سکتا ہے آپ کو وکٹیمائز بھی نہ کرنا چاہتے ہوں. مے بی آپ خود اس قدر جو ہے وہ حساس ہو گئے ہیں، جسے ہم کہتے ہیں کہ اس قدر آپ اوور سینسٹیو ہو گئے ہیں ان کی باتوں کے حوالے سے. آپ ایسی وائبز جنریٹ کرتے ہیں کہ جب وہ آپ کو دیکھتے ہیں تو وہ آلموسٹ بائی ڈیفالٹ ایز اے ری ایکشن وہ اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ جو آپ کو ہرٹ کرتی ہے. ان لوگوں کی جو اپینینز ہیں، اگر سارے کے سارے نہیں تو ہو سکتا ہے کچھ نہ کچھ ان کے اپینینز ٹھیک ہوں. اور لا آف اٹریکشن، لا آف وائبریشن کو اگر آپ سمجھتے ہیں، اسپریچویلٹی کے فیلڈ کو اگر آپ سمجھتے ہیں، اگر آپ نہیں بھی سمجھتے ہیں تو میں آپ کو ایکسپلین کر دیتا ہوں مختصر، کہ ہم جو کچھ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں وہی کچھ ہمیں مل رہا ہوتا ہے. ہم جو کچھ جنریٹ کر رہے ہوتے ہیں اپنے وائبریشن کے انداز میں، وائبریشن کی صورت میں، وہی جو کانٹینٹ ہے، وہی انفارمیشن، اسی طرح کے لوگ ہمیں واپس مل رہے ہوتے ہیں. اس لیے آپ یہ دیکھیں گے، اور یہ بڑی حیران کن بات ہے، کہ جب آپ دوسرے لوگوں کو رسپیکٹ کریں گے ان کے اوپینین کو، تو ان اے ویری انٹرسٹنگ وے اوور اے پیریڈ آف ٹائم وہ لوگ بھی آپ کے اوپینین کو رسپیکٹ کرنا شروع کر دیں گے. اگر آپ ان کی ہر بات کی رسپیکٹ نہیں بھی کر سکتے، کچھ ان کی باتوں کی اگر آپ رسپیکٹ کرنا شروع کریں گے، تو آپ کے کولیگز، یعنی آپ کی سراؤنڈنگز میں جو لوگ ہیں، آپ کے جو دوست ہیں، وہ بھی آپ کی بات سننا شروع کر دیں گے. اگر آپ اپنے کولیگز کو، اپنے دوستوں کو، اپنی سراؤنڈنگز میں جو لوگ ہیں، اگر آپ اوور ری ایکٹ کریں گے ان کی ہر بات پہ، تو زیادہ چانسز ہیں کہ وہ بھی اسی طرح سے اوور ری ایکٹ کریں گے جب آپ بات کریں گے. میں واضح کرتا چلوں، یہ وہ ٹیکنیکس ہیں کہ جن کو میں نے ذاتی طور پہ اپلائی کیا اور مجھے ان سے فائدہ ہوا. ٹیکنیک نمبر 5، ریلیکس. کبھی کبھار اپنے کولیگز کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، جو لوگ آپ کی سراؤنڈنگز میں ہیں، ان کے ساتھ کبھی کبھار برداشت کر لیا کریں. ٹیک اٹ ایزی. کبھی کبھار ان کے ساتھ ہنس دیا کریں. کبھی کبھار ان کے ساتھ بیٹھ کر ان کی بات سن لیں یا ان سے بات کر لیا کریں. خاص طور پہ اگر آپ ایک ایسی ٹیم کا حصہ ہیں جن سے آپ الگ نہیں ہو سکتے. اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ ان کو ایک حد سے زیادہ برداشت کریں، لیکن اس کا مطلب یہ ضرور ہے کہ آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ آپ کس سٹیٹ آف مائنڈ کے ساتھ، کس فریم آف مائنڈ کے ساتھ ان سے بات کر رہے ہوتے ہیں. ٹیکنیک نمبر 6. ٹیکنیک نمبر 6 بہت انٹرسٹنگ ہے یا مشکل ہے، لیکن اس کا بہت فائدہ ہے. اس کو آزما کے دیکھیے گا، اور وہ ٹیکنیک یہ ہے: واٹ اف یو آر رانگ. آپ کا جو پرسیپشن ہے، اگر آپ غلط ہوئے تو پھر کیا ہوگا؟ آپ نے جو تاثر قائم کر لیا ہے، دوسروں کے بارے میں جو رائے قائم کر لی ہے کہ وہ ہیں ہی نیگیٹو، یا وہ تنگ نظر ہیں، یا وہ آپ کو وکٹیمائز کرتے ہیں، یا وہ جان بوجھ کے ایسی بات کرتے ہیں جس سے آپ اپسیٹ ہوتے ہیں. اگر آپ سارے کے سارے غلط، آپ کی رائے نہیں ہے، اگر ذرا سے بھی آپ غلط ہوئے تو پھر کون رسپانسبل ہے؟ اگر آپ خود جنریٹ کر رہے ہیں وہ نیگیٹیوٹی، آپ کی وجہ سے اگر جنریٹ ہو رہی ہے، آپ مے بی بیہیو ایسا کرتے ہیں، مے بی آپ اوور ری ایکٹ کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اپنی ذات کا بھی جائزہ لینا پڑے گا. ایک طرف یعنی آپ جو ہے وہ یہ نہیں کرنا کہ آپ ان کی ہر بات کو برداشت کریں، لیکن آپ کو یہ ضرور کرنا پڑے گا کہ اپنی ذات کا بھی جائزہ لیں. ضروری نہیں کہ آپ کے کولیگز، دوست، جو آپ کی سراؤنڈنگز میں لوگ ہیں، ضروری نہیں کہ وہ برے لوگ ہوں. ضروری نہیں کہ وہ ہر وقت تیار بیٹھے ہوں آپ کو کرٹیسائز کرنے کے لیے، آپ کو وکٹیمائز کرنے کے لیے. دس از ناٹ نیسسری.
इसके बाद है टेक्निक नंबर 7। ये जितनी भी इस वक्त जो 6 टेक्निक्स जो मैंने आपके सामने आपसे कही हैं, जो जितनी भी बात आपके सामने हुई है, इसका एक अगर इसका निचोड़ निकाले मैं अगर आपके सामने अर्ज़ करूँ, वो ये है कि आपका आपका जो एनर्जी लेवल है, आप जो वाइब्स क्रिएट करते हैं, आप जो एनर्जी कैरी करते हैं अपने साथ, वो क्या है? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप उस नेगेटिविटी को ट्रिगर करते हैं दूसरे लोगों में, जो आपके कॉलीग्स हैं, जो आपके दोस्त हैं, जो आपकी सराउंडिंग्स में जो लोग हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको देखकर आपका जो करियर है, आपका जो ट्रैक रिकॉर्ड है उनके सामने, उसको देखकर एक ऐसा बिहेवियर साइकोलॉजिकली ट्रिगर होता है उन लोगों में कि जो नेगेटिविटी का बायस बनता है। मैं हरगिज़ बात इस तरफ नहीं लाना चाह रहा कि आप रिस्पॉन्सिबल हैं। मैं अपनी पहली 3 टेक्निक्स 3 से 4 टेक्निक्स पे, ख़ास तौर पे पहली 3 टेक्निक्स पे बिल्कुल कायम हूँ, जिनमें आपने जो है वो दूसरे लोगों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करना होता, और अगर बर्दाश्त करना है तो बहुत टैक्टफुली आपने उनको बर्दाश्त करना होता है। लेकिन ये जो टेक्निक अभी मैं आपसे लास्टली जो शेयर कर रहा हूँ, इसका आपकी अपनी ज़ात से ताल्लुक़ है, सेल्फ़ अकाउंटेबिलिटी से ताल्लुक़ है, जिसे हम कहते हैं कि हमने अपने रवैये का भी जायज़ा लेना होता है। और यहाँ पे एक बार फिर से मैं आपके सामने अर्ज़ कर दूँ कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कम्स इनटू प्ले, कि आप जिस किस्म की वाइब्स आप जनरेट कर रहे होते हैं, आपको उसी किस्म के लाइफ एक्सपीरियंसेस आपकी तरफ आ रहे होते हैं। इसको ज़हन में रखिएगा। और स्पिरिचुअलिटी के फील्ड से ये वाज़ेह रहे कि जितने भी इंसान हैं, जितनी भी इस कायनात में चीज़ें हैं, वो एक ही क्रिएटर ने तख्लीक किया है उनको। कोई भी शख्स, आप उस पे ये लेबल नहीं लगा सकते कि वो है ही बुरा, वो सिर्फ़ विक्टिमाइज़ करने के लिए आपको बैठा हुआ है, या वो आपको हर्ट करने के लिए बैठा हुआ है, या अपसेट करने के लिए बैठा हुआ है। लोगों में अच्छाइयाँ ढूँढना शुरू करें। इसका मतलब ये नहीं है कि आप नाइव हो जाएँ, यानी सादा लो हो जाएँ, यानी बेवकूफ़ बन जाएँ। इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है। इसका मतलब ये ज़रूर है कि आपका पर्सपेक्टिव क्या है? आप लोगों को मिलते साथ उनको ऐसा तो नहीं कि आप उनको जज करना शुरू कर देते हैं। इतना ज़्यादा जजमेंटल ना हो। जब आप लोगों से मिलते हैं, तो अगर आपने जज ही करना है, तो सबसे पहले आप उनमें अच्छाइयाँ क्यों नहीं देख सकते? वो चाहे आपके कॉलीग्स हों, दोस्त हों, या जिन लोगों से आप पहली बार मिल रहे हैं, आप उनमें पॉज़िटिव चीज़ें क्यों नहीं देख सकते? आप जब यूँ अपना पर्सपेक्टिव चेंज करते हैं, ये ज़रा-सी ऐसी हम चीज़ों को चेंज करते हैं, और इससे बहुत बड़ी तब्दीली आती है वक़्त के साथ। ये 7 टेक्निक्स, ये मेरी सब्जेक्टिव लिस्ट है, आप इस लिस्ट में इज़ाफ़ा कर सकते हैं। आप हो सकता है इसमें से जो ज़्यादातर टेक्निक्स हैं वो पहले से आप उनसे फ़ैमिलियर हों, आप उनको प्रैक्टिस कर रहे हों और आप उनसे फ़ायदा उठा रहे हों। अगर आपके पास इन्हीं जैसी कोई और टेक्निक है जो आप समझते हैं कि जिसका मैं ज़िक्र नहीं कर सका, तो आप मुझे उसके बारे में बता सकते हैं, मुझे भी फ़ायदा होगा। इन 7 टेक्निक्स का मकसद ये था कि मैं आपसे वो एक्सपीरियंसेस शेयर करूँ जो मेरी ज़ाती ज़िंदगी का हिस्सा हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इन टेक्निक्स से किसी न किसी अंदाज़ में फ़ायदा होगा। आपका बहुत शुक्रिया।